نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے گھر بیٹھے ہم بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل ہم سیکھیں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے عمرے کے مسائل۔ پورے سال لوگ عمرے پر جاتے رہتے ہیں، تو اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کیا ایسے بھی ایام ہیں کہ جس میں عمرہ کرنا منع ہے، اس بارے میں بھی ہم سنیں گے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے لکھنے والے کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، عمرے کے مسائل موضوع ہے۔ مفتی سعید صاحب تشریف فرما ہے۔ اولاً میں ان سے عرض کروں گا کہ ارشاد فرمائیے کہ عمرے کی فضیلت کیا ہے، جو عمرہ کیا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کثیر تعداد میں لوگ عمرے پر جاتے ہیں، گویا کہ کتنا حج جیسا ایک سما ہوتا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ رمضان میں زیادہ فضیلت ہے یا غیر رمضان میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ عمرہ کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے کہ عمرہ سے لے کر عمرہ تک کے درمیان کے جو واقع ہوا، جو معاصی، جو گناہ ہوں گے، یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے 3 عمرے کیے اس نے گویا کہ ایک حج کیے، 3 عمرے کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو ہے 2 عمرے کرنا حج کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو رمضان شریف کے علاوہ اور مہینوں میں جو ہے عمرے کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو وہ ایک حج کے برابر ہے، سبحان اللہ، اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اور مہینوں میں 3 عمرے کرے گا تو ایک حج کے برابر، لیکن رمضان شریف میں ایک عمرہ کرنا ایک حج کے برابر۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا ایسا ہے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، اس طرح کا مفہوم حدیث پاک میں ہے۔ اس لیے لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو پورے سال جو ہے وہ عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے جو ہے ہمیں ضروری مسائل سیکھنا چاہیے۔ بیچارے چلے تو جاتے ہیں لیکن وہاں لا علمی کی وجہ سے بہت ساری ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر جو ہے کئی کفارات لازم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ گائے بگائے جو ہے اس پر عرض کرتے رہیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے عمرے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تو عمرے کی ابتداء فضیلت، اور بالخصوص رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اگر عمرہ کیا جائے تو اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، یعنی گویا کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا تو وہ ایسا ہے جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے حج کیا، روایت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دنیا عالم میں اسباب ہے، آدمی پاسپورٹ بنوائے، پیسے جمع کرے، پھر وہ کوشش کرے جانے کی، تو نیت صاف، منزل آسان، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کم از کم جیتے جی آدمی اپنی آنکھوں سے حرمین طیبین کی زیارت کرے، خانہ کعبہ کو دیکھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہو، گنبد خضرا کے جلوے دیکھے، کوشش کرے۔ اگر کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ کوشش کرنے کا بھی ثواب ملے گا، بالفرض اگر مقدر میں نہیں ہے تو کوشش تو کر رہا ہے، یہ بھی ایک لذت، اس سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے، ایک سرور حاصل ہوتا ہے کہ ہم مکہ مدینے کی حاضری کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو خیر عمرے کے حوالے سے گفتگو ہے، عمرے کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا مزید یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے شوال کا مبارک مہینہ ہے، اب بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے عید وہاں پر گزارتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عید کی، پھر دوبارہ وہ عمرہ کرنے کے لیے، سب واپسی مکے سے ہوتی ہے، جدہ شریف سے تو وہ مکے آتے ہیں، اب وہاں عمرہ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس نے وہاں پر عمرہ کیا تو کیا وہ اس پہ حج بھی فرض ہوگا؟ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کیا سال میں کچھ ایسے دن ہیں کہ جس میں عمرہ کرنا منع ہو؟ دیکھیں یہ حج کے مہینے جو ہے نا یہ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اشہر حج کہا جاتا ہے، یہ یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ حج کے مہینے، حج کے ایام کہلاتے ٹھیک ہیں۔ ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کے مہینے میں جس نے عمرہ کر لیا کیا اس پر جی جو ہے وہ حج واجب ہوگا یا نہیں؟ حالانکہ مطلقاً ایسا نہیں ہے، حج تو جو صاحب استطاعت ہو اس پر ہوتا ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد اس کے بعد اتنا مال ہو کہ آنے جانے کا خرچہ ہو، جتنے عرصہ وہ حج کے دن وہاں رہے گا وہ، اور پیچھے جو اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ اور دیگر شرائط پائی جائیں تو ان صورتوں میں جو ہے وہ حج فرض ہوتا ہے۔ صحیح، اب کسی نے حج کے مہینے میں عمرہ بھی کر لیا صحیح، لیکن اس کے بعد اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ حج کے ایام تک وہاں ٹھہر سکے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا جب تک کہ دیگر تمام شرائط نہ پائی جائیں۔ یہ بھی ایک ہے لوگوں میں کہ بھائی جس نے شوال کا چاند وہاں دیکھ لیا ہے، شوال میں عمرہ کیا تو اس پر حج فرض ہوگا، ایسا نہیں۔ اور ویسے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً شوال کے علاوہ بھی بھائی جس نے عمرہ کر لیا نا اب اس پر حج بھی فرض ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج کی اپنی ایک شرائط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ لوگ کے اندر یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار پہلے ہم عمرہ کریں گے صحیح ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم حج کریں گے۔ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ عمرہ وہ کر لیتے ہیں، اگر اسی سال چلیں حج کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن عمرہ کر لیتے ہیں پھر کئی سال کے بعد جا کر حج کرتے ہیں، صحیح، تو صاحب استطاعت ہو گئے، حج فرض ہو گیا، تو حج جو ہے فوری طور پہ کرنا، اسی سال کرنا لازم ہوتا ہے، جو بلا عذر تاخیر کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھی جائے۔ اور دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا کوئی ایسے ایام ہیں جی جی کہ جن میں جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے؟ صحیح، حج کے جو 5 ایام ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، ان 5 ایام میں جو ہے تو عمرہ کا احرام نہیں باندھ سکتے، صحیح، مکروہ ہے، جس نے باندھا تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے علاوہ حج کے مہینوں میں کون عمرہ نہیں کر سکتا، کون کر سکتا، اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مکے میں رہتے ہیں، صحیح، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مکے سے تو باہر یعنی حدود حرم سے باہر لیتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حلی، ٹھیک ہے، جیسے جدہ کے رہنے والے، اب انہیں حکمی طور پہ مکی کہتے ہیں۔ تو جو مکے کا رہنے والا ہے یا حل کا رہنے والا ہے، جیسے جدہ کا رہنے والا ہے، اگر تو اس کا ارادہ اسی سال حج کرنے کا ہے صحیح، تو پھر اسے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی حج کے مہینوں میں۔ صحیح، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر جو مکی ہیں تو یہ اگر حج کے مہینے میں عمرہ کر لیں گے، صحیح، اس کے بعد حج کریں گے تو ان کا حج یا تو تمتع ہوگا یا قران ہوگا، صحیح، اور جو حقیقی طور پہ مکی یا حکمی طور پہ مکی ہو اس کا حج تمتع اور حج قران کرنا جائز نہیں ہے، صحیح، یہ صرف اور صرف جو ہے حج افراد کر سکتے ہیں۔ صحیح، باقی جو میقات سے باہر رہتے ہیں یہ تینوں قسم کا حج کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو لہذا شوال کے مہینے میں یعنی اشہر حج میں وہ لوگ ہرگز عمرہ نہ کریں جن کا اسی سال حج کا ارادہ ہو، وہ لوگ جو مکے کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے، یا مکی کے حکم میں جیسے حل کے اندر رہنے والے، جدہ کے رہنے والے، میقات کے اندر جو رہتے ہیں، صحیح، تو یہ اگر اسی سال حج کر رہے ہیں تو حج کے مہینوں میں یہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اگر عمرہ کر لیا ہے تو انہیں حج مؤخر کرنا ہوگا، وہ پھر اگلے سال حج کریں، اس سال حج نہ کریں۔ لیکن جو آفاقی ہیں، جو باہر سے آتے ہیں، جیسے عمومی طور پہ پاکستان سے جانے والے، پاک و ہند سے جانے والے جو ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ
حج کے دن اگر باقی ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں. صحیح. تو یہ تو عمرے کر سکتے ہیں. باقی جو ہے جو مکی ہے وہ اگر اسی سال حج کر رہا ہے تو وہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کر سکتا. باقی جو 5 دن میں نے گنوائے ہیں یعنی 9 سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، جی جی، ان میں چاہے وہ مکی ہو یا آفاقی ہو، ہو، باہر سے آیا ہو، سب کے لیے جو ہے ان 5 ایام میں جو ہے عمرے کا احرام باندھنا یہ منع ہوگا. مدی چل کے ناظرین، عمرے کے حوالے سے مزید بیان کیا گیا کہ وہ کون سے ایام ہے کہ جس میں عمرہ مطلقاً نہیں کر سکتے، خواہ وہ آفاقی ہوں یا حلی ہوں، یعنی جو مکے کے رہنے والے ہیں یا جو مکے سے باہر سے تشریف لا رہے ہیں. تو یہ وہ صورتیں ہیں جس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عمرہ کن صورتوں میں منع ہوگا. مزید انشاءاللہ عز و جل ہم عمرے سے متعلق سوال کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک اسلامی بہن عمرہ کرنا چاہتی ہیں لیکن اس کا نہ شوہر ہے اور نہ کوئی محرم، تو کیا یہ عمرہ کرنے جا سکتی ہیں؟ اور اگر جا سکتی ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ براہ کرم ارشاد فرمائیں. کوئی محرم نہیں ہے، اب کس طرح کریں عمرہ؟ شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے. جس عورت کو عمرہ کرنے کے لیے شرعی سفر کرنا پڑے، جی، شرعی سفر سے مراد ہے 3 دن کی راہ، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر. اب جیسے پاکستان سے جانے والی عورت ہے تو اس کے ساتھ یا تو شوہر ہونا چاہیے یا اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے. محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. صحیح ہے. جیسے بھائی ہو گیا، ماموں، چچا، بھانجا، بھتیجا، تو یہ محرم ہوتے ہیں. اسی طرح دودھ کے رشتہ دار کے طور پر محرم ہوں یا سسرالی رشتہ دار کے اعتبار سے جیسے سسر محرم ہوتا ہے. تو محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ نہ ان کا شوہر ہے نہ ان کے کوئی بھائی ہیں، تو ایسے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جن کے ساتھ جا سکے، تو ظاہر انہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی چاہے ان کی عمر کتنی ہو گئی ہو. صحیح. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی زیادہ عمر ہو چکی ہو تو اس کے لیے محرم ہونا ضروری نہیں ہے، 50-60 سال عمر ہو. تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. چاہے وہ 100 سال کی بڑھیا کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں جس وجہ اسے شرعی سفر کرنا پڑ رہا ہے، صحیح، تو وہ ہرگز نہیں جائے گی. بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے اگر ایسی عورت جائے گی اس مقام پر تو اسے ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے. اللہ. تو ایسے عورتوں کو غور کرنا چاہیے جو اس طرح جو ہے وہ بغیر محرم کے چلی جاتی ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ گناہگار ہوتی ہیں. اب ان کے لیے کیا صورت ہے؟ ان کے لیے ایک ہی صورت بچتی ہے کہ اگر تو یہ نکاح کر لیتی ہیں صحیح خاتون تو ٹھیک ہے، نکاح کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں، یہ جا سکتی ہیں. ورنہ ان کے علاوہ کوئی محرم نہیں ان کا تو پھر انہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. دیکھیں اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق عمومی طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں حج یا عمرے کے اعتبار سے. صحیح. حالانکہ محرم کا مسئلہ حج عمرے کے ساتھ نہیں ہے. کوئی مکے کی رہنے والی عورت ہے، صحیح، وہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو بغیر محرم کے بھی کر سکتی ہے. صحیح. کیوں کر سکتی ہے؟ اسے شرعی سفر نہیں کرنا پڑ رہا. اتنا سفر نہیں ہوتا. حدود حرم سے باہر کہیں بھی جائے گی، وہاں سے جیسے مسجد عائشہ چلی گئی اور وہاں سے حرام کی نیت کر کے آ گئی. مسئلہ ہوتا ہے سفر کا، اور سفر کا تعلق، محرم کا تعلق یہ ہر شرعی سفر کے ساتھ ہے، چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہو یا کسی دوسرے شہر. جیسے پاکستان کی رہنے والی ہے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہے، جیسے کراچی سے حیدرآباد بھی جا رہی ہے، تو بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہوگا. تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے جیسے پنجاب سے، گاؤں سے، دیہات سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو اپنے کوئی جاننے والا آ رہا ہوتا ہے تو اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، چلے میں آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. یا یہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو جاننے والا، حالانکہ محرم نہیں ہوتا، دور بار کا رشتہ دار ہوتا ہے جاننے والا، تو اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. حرام ہے، ناجائز ہے. تو ہر سفر میں، ہر شرعی سفر میں ہمیں اس کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے. تو مدی چل کے ناظرین یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی اسلامی بہن عمرہ کرنا چاہتی ہیں، یعنی وہ شرعی سفر، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے تو ان کو محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اچھا حضور ارشاد فرمائے جیسے حج تو صاحب استطاعت پر فرض ہوا، عمرہ جو ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ یعنی ایک عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ شرعاً ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ سفر کرے گی بغیر محرم کے جو کہ شرعی سفر ہے تو وہ ہر قدم پر گناہ اور اس طرح کی صورتیں بیان کی گئیں. تو عمرہ جو ہے پرٹیکولر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی گناہ بھی کرے؟ جی
پہلی بات تو یہ کہ عمرہ جو ہے یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر عمرہ واجب ہو گیا، صحیح، ایسا نہیں. وہ حج کا تعلق حج سے ہے صحیح، کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہوتا ہے، صحیح، عمرہ نہیں ہوتا. صحیح، وہ الگ بات ایک ضمناً وہ عمرہ بھی کر لے تو حج، اگر کوئی حج کا احرام باندھ لے تو ظاہر ہے اب اس سے جو ہے عمرہ کرنا واجب ہو جائے گا، صحیح، ورنہ مطلقاً جو ہے عمرہ کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہم سنت اور اس سے مستحب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کال لیں گے ہم. مفتی صاحب سے عرض ہے، اگر ایک آدمی پر حج فرض نہیں، وہ حج کر لیتا ہے تو کیا آئندہ اس کو حج کرنا اس پر فرض ہوگا؟ بہت پیارا سوال ہے، کیا فرماتے جی بالکل ایسا ہوتا ہے، جس پر حج فرض نہیں ہوتا کوئی اسے حج کرا دیتا ہے. صحیح، جیسے کسی ادارے میں کام کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں اس کا نام نکل آتا ہے، جی، ادارے والے اس کو جو ہے حج کروا دیتے ہیں، یا کوئی اپنی طرف سے حج کروا دیتا ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی فقیرین جس پر حج فرض نہ ہو اور وہ حج کر لے، مطلقاً حج کی یا فرض حج کی نیت کرے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. ہاں اگر نفل کی نیت کرے یا اسے حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے صحیح، تو پھر اس کا حج فرض ادا نہیں ہوگا. ویسے اگر مطلقاً حج کی یا فرض حج کی وہ نیت کرتا ہے تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بعد میں کل کو جو ہے صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں اسے دوبارہ حج کرنا لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید کال. دارالفتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے، استطاعت سے مراد اس شخص کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے جس پر حج فرض ہو جائے، اور جن حضرات پر استطاعت بھی ہے اور حج فرض ہونے کی صورتیں بھی ہے تب بھی وہ حج ادا نہیں کرتے تو ان پر کیا حکم لگے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جی بہت پیارا سوال ہے. جی دیکھیں، صاحب استطاعت سے مراد وہ ہے، اول تو یہ دیکھے جائیں کہ حج پہ کتنا خرچہ رکھتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق اس کو اتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے صحیح، کہ حج کا جو بھی پیکیج ہے اس کے مطابق پیسے ہوں، اور جو اس کے اہل و عیال ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے لیے بھی پیچھے اتنے ایام کے لیے اس کو چھوڑ کر جائے. تو ایسا شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت کہلائے گا. اس میں کوئی رقم مخصوص نہیں ہے، جس طرح ایک زکوٰۃ کا ہے نا کہ چاندی کا نصاب ہو یا سونے کا نصاب ہو. حج میں ایسا نہیں ہے. حج کا ظاہر ہے ہر ملک کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں کتنا خرچہ لگتا ہے. پاکستان میں بالفق زیادہ لگتا ہے، کسی اور ملک میں کم لگتا ہے وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے. تو ہر ملک کی کرنسی اور حج پیکیج کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کتنا خرچہ لگتا ہے. اچھا یہاں پر ہم گورنمنٹ کے پیکیج کا اعتبار کریں گے، پرائیویٹ کا کریں گے؟ دیکھیں کیونکہ لاکھوں روپے کا فرق ہو جاتا ہے. بالکل فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ 4 لاکھ میں حج کرتا ہے اور جو ہے پرائیویٹ میں جو ہے وہ 6 لاکھ میں کر رہا ہے. تو اگر اس کے بعد 4 لاکھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، حاجت سے زائد 4 لاکھ بھی ہیں تو وہ صاحب استطاعت ہو چکا. صحیح. اب جو ہے اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا. اب قرآن دازی میں اس کا نام نہیں آیا. صحیح. تو بعد اوقات قرآن دازی میں نام نہیں آتا، لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں چلو یار اگلے سال کوشش کریں گے. تو اگلے سال وہ کوشش کرے جس کے بعد اتنے ہی پیسے ہوں. صحیح. صرف گورنمنٹ اسکیم کے تحت جا سکتا ہے، پرائیویٹ کے لیے اس کے بعد پیسے نہ ہوں. صحیح. لیکن جو صاحب استطاعت ہے کہ اگر قرآن دازی میں نام نہیں بھی آیا وہ پرائیویٹ طور پہ کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ پرائیویٹ طور پہ جو ہے وہ حج پر جائے، ورنہ وہ تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. حج کے حوالے سے بھی ضمناً گفتگو ہماری چل رہی ہے، اگرچہ ہمارا موضوع تو عمرے کے مسائل. اچھا حضور ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ ہے جو اپنے ایک ترتیب کے حساب سے چلتی ہے نا، جلدی بھی فلائٹ ہے. اب حج کے اندر ابھی پورا 1 مہینہ ہے اور بندہ وہاں پر پہنچ گیا. اب مزید وہ عمرے کرنا چاہتا ہے کہ میں یار ابھی تو کافی ٹائم ہے، 10-12 عمرے ہو جائیں گے، روز بھی ایک عمرہ بآسانی ہو جاتا ہے. تو اب دوبارہ اگر عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھنے کے لیے کیا کریں؟ تنعیم یعنی مسجد عائشہ جانا ضروری ہوگا یا جیرانہ جانا ضروری ہوگا؟ کیا اس کی کیا صورت کریں گے یا اپنے ہوٹل سے ہی عمرہ احرام باندھ لیں؟ دیکھیں اس کا ویسے بھی لوگ چاہے حج کے لیے جائیں عمرے کے لیے جائیں، وہاں جا کر ظاہر مزید عمرے تو وہ کرتے ہی ہیں. اب وہاں چلے گئے، وہاں عمرہ کر لیا انہوں نے، اب انہیں مزید عمرے کرنے ہیں کیونکہ وہاں پہنچ کر وہ مکی ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے. اب مکی کے لیے عمرے کے احرام کی جو جگہ ہے وہ ہے حدود حرم سے باہر یعنی حل. ٹھیک ہے. اب حدود حرم سے باہر جا کر کسی بھی جگہ جا کر جو ہے
انہیں جو ہے عمرے کا احرام باندھنا ہوگا، وہیں سے احرام نہیں باندھیں گے، صحیح، بلکہ انہیں جب بھی جانا ہوگا تو حدود حرم سے باہر. اب حدود حرم سے باہر سب سے قریب مسجد عائشہ ہے، ٹھیک ہے. لوگ مسجد عائشہ بھی جاتے ہیں اور پھر جیرانہ بھی جاتے ہیں. جیرانہ کو لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں. جی جی، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو سفر بھی طویل ہے، صحیح، تقریباً 29-30 کلومیٹر، اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام جیرانہ سے جو ہے عمرے کا احرام جو ہے وہ باندھا تھا، تو اس لیے جو اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے. حالانکہ افضلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے جو ہے عمرے کا احرام باندھنا یہ افضل ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیرانہ سے احرام باندھا تو وہ افضل ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل مبارک تو یہ ہے کہ آپ نے جیرانہ سے احرام باندھا، صحیح، اور آپ کا جو فرمان ہے، آپ کا جو حکم ہے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے احرام باندھو تنعیم کے مقام سے. تو حکم جو ہوتا ہے، قول جو ہوتا ہے، وہ فعل پر راجع ہوتا ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے جو ہے جو آپ علیہ السلام کا حکم ہے، ارشاد ہے، وہ فضیلت رکھتا ہے، وہ راجع ہے. تو اس اعتبار سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ مقام تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے جو ہے اگر عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو یہ افضل ہوگا بنسبت یہ کہ مسجد جیرانہ سے باندھے. تو خیر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، صحیح، اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، لیکن افضلیت فقہاء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ مسجد عائشہ. دوسری بات یہ، ایک تو یہ کنفیوژن ہے بعض اوقات وہاں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں، ٹیکسی والے، وہ کہتے ہیں بھائی یہاں سے کوئی احرام نہیں ہوتا. صحیح، یہ تو باہر والوں کے لیے، صحیح، یہاں والوں کے لیے دور جانا چاہیے، ان لوگوں کو مسجد عائشہ وغیرہ نہیں جانا چاہیے. حالانکہ ان کی وہ جہالت ہے، ان کو علم نہیں ہوتا. جو مکی ہے اس کے لیے جو میقات ہے عمرے کے احرام کی میقات، وہ حدود حرم سے باہر صحیح، کہیں بھی چلا جائے وہاں سے وہ احرام وہ باندھے گا. اب وہ چاہے مسجد عائشہ جائے یا مسجد جیرانہ جائے یا حدیبیہ کے مقام پر حدود حرم سے باہر جائے، تو وہاں جو ہے وہاں سے احرام باندھنا یہ ضروری ہوگا. پر آپ نے سوال یہ کہ اگر وہ ہوٹل سے احرام باندھ لیتا ہے، صحیح، اول تو یہ درست نہیں ہے. صحیح، اگر اس نے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیا یا مسجد حرام شریف جا کر احرام کی نیت کر لی تو اس پر دم لازم ہوگا. اچھا، اب اسے حکم یہ ہے وہ دوبارہ جائے، وہ مطلب حدود حرم سے باہر چلا جائے، مسجد عائشہ چلا جائے، وہاں جا کر جو عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہہ لے تو اس پر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہیں سے ہی ہوٹل سے یا مسجد حرام شریف سے ہی عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ تو ہو جائے گا اور اس پر جو دم بھی لازم ہوگا اور اسے توبہ بھی کرنی ہوگی. لیکن اگر اس نے غلطی سے ایسا کر لیا ہے، ابھی طواف اس نے شروع نہیں کیا، طواف سے پہلے اگر وہ جو ہے وہاں چلا جاتا ہے حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ اور وہاں سے دوبارہ احرام عمرے کی نیت اور تلبیہ کہہ لیتا ہے تو جو دم واجب جو ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے. ٹھیک. مدی چل کے ناظرین بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے عمرے کے مسائل پر، اور یقیناً بالخصوص عمرہ تو پھر بھی بہت آسان ہوتا ہے، حج جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. حج کے مسائل بہت اہم ہوا کرتے ہیں اور بغیر سیکھے تو حج کیسے ہوگا. تو لہذا ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین، خواہ وہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، جو اس سال حج کی سعادت پا رہے ہیں، ان کا نام آ چکا ہے، تیاریاں کر رہے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ وہ یہ سلسلہ بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، نہیں تو دیکھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی حج کی تربیت بھی حاصل کریں. دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں تربیت کرنے کا اہتمام کرتی ہے. تو حج کی بھی باقاعدہ تربیتیں رکھی جاتی ہیں تاکہ جانے والے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اس فرض کی ادائیگی کریں. تو آپ تکلف کے ساتھ کوشش کر کے اس میں شرکت کریں، تاکہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس فرض کی ادائیگی کے لیے، بڑی مشقت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ہر ایک کا نام بھی نہیں آتا. تو بغیر اہتمام کے، بغیر سیکھے اگر چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطیاں ہو جائیں، بعض صورتوں میں حج ہوگا ہی نہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حج نہیں ہوا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا بھی ہو. کیونکہ زندگی میں بعض اوقات ایک ہی دفعہ یہ سعادت ملتی ہے، چانس ملتا ہے، تو جتنا اہتمام کے ساتھ ہو جائے اتنا اچھا ہے. جی مزید کال لیں گے. کچھ لوگ قرض لیتے ہیں مگر بر وقت رقم واپس نہیں کرتے، ان کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ حج یا عمرے پر چلے گئے ہیں. کیا ایسے لوگوں کا یہ اقدام شرعی طور پر جائز ہے؟ کیا ان کا حج اور عمرہ قبول ہوگا یا نہیں؟ یہ
یہ تو ہوتا ہے بعض اوقات. اب کیا بالکل ایسا فرمائیں؟ ہوتا ہے. دیکھیں حج یا عمرے کے جانے سے پہلے جن لوگوں سے اجازت لینا ضروری ہے ان صحیح. میں سے ایک جو ہے وہ لوگ بھی ہیں جن کا اس پر قرض ہے. یعنی جو شخص حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے اور لوگوں کا اس پر قرض ہے اور وہ ابھی دے نہیں سکتا, جی تو بغیر ان کی اجازت کے جانا, یہ فقہ کرام نے اس کو مکروہ کہا ہے. جی بہتر یہ ہے کہ ان سے اجازت لے. ٹھیک ہے. اور اگر بالفعل وہ ادائیگی کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ نہیں دیتا تو یہ ایسا شخص تو ظالم ہے, اور حدیث پاک میں اس پر تو سخت وعیدیں آئی ہیں. تو لہذا اس پر لازم ہے کہ حج عمرے پہ جانے سے پہلے اگر وہ دے سکتا ہے تو قرض کی ادائیگی وہ لازم طور پہ کرے, صحیح. یا پھر ان سے جو ہے وہ اجازت لے لے. خیر بہر صورت اگر وہ اجازت نہیں بھی لیتا, ویسے بھی چلا جاتا ہے, تو اس کا حج یا عمرہ تو ادا ہو جائے گا, لیکن اس کا جو الگ ایک ہے کہ دینے کے باوجود اگر وہ ٹال مٹول کرے گا تو گناہگار ہوگا. جو اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں اس کا وہ مستحق ہوگا. ہاں, اس طرح کی وعیدیں بھی ہیں کہ جو قرض کی ادائیگی پہ قادر ہو پھر بھی قرض ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا. اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں. تو لہذا وہی بات ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, پیچھے لوگ بزن ہو رہے ہیں, وہ تکلیف ہو رہی ہے, آپ اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے لوگ باتیں بناتے ہیں. دیکھو یار وہ شخص آ کے بولتے ہیں دیکھو میرے میں اتنے پیسے ہیں, اب یہ حج کر رہا ہے, عمرے کر رہا ہے, پہ غیبتیں ہیں اور سارے معاملات یہ چلتے رہتے ہیں. مدی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز شامل سلسلہ ہم نے کی گفتگو, لیکن بالفعل اس میں یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس پر حج فرض ہو چکا ہے, جی جی, اگرچہ وہ اجازت نہیں بھی دیتے پھر بھی اسے فرض حج کے لیے تو جانا ہی ہوگا کیونکہ فرض حج جو ہے اس نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں, یہ عمرے کے لیے کیا ہم کسی سے سوال کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. نہیں کر سکتے, یار مجھے عمرے پہ بھیج دیں, بڑا دل چاہ رہا ہے, مکہ مدینہ دیکھنا ہے. جائز نہیں ہے. ٹھیک, اس حوالے سوال ہے. اچھا, اسلامی بہنیں عمرے میں جیسے عمرے کا جو احرام وغیرہ باندھتی ہیں تو سیفٹی پن استعمال کر سکتی ہیں اپنی چادر وغیرہ کسی کو, اور ساتھ ہی یہ کہ اسلامی بہنیں اپنے ماتھے کو کتنا کور کریں گی, وہ چہرے کو جیسے کھولنا ہے تو؟ دیکھیں عورتوں کے لیے تو سلا و لباس ہی ہے, ان کے لیے کوئی الگ سے کوئی احرام نہیں ہے, تو لہذا وہ سیفٹی پن بھی لگا سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی کراہت نہیں. صحیح. باقی چہرہ چھپانے کی جہاں تک بات ہے, یعنی کتنا چہرہ کھلا رکھیں گی یہ سوال کیا ہے. جی جی, ماتھا کہاں تک کور کریں؟ جی, ماتھا جو ہے دیکھیں جہاں سے جو بال عادتاً اگتے ہیں, جی, صرف بال نظر نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے, صرف بالوں کو چھپائیں. بعض جو ہے وہ اسکارف وغیرہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, پورا ماتھا جو ہے چھپ جاتا ہے, پیشانی چھپ جا رہی ہوتی ہے, حالانکہ چہرے کا بھی حصہ یہ شامل ہے, تو یہ چھپ جاتا ہے. تو لہذا صرف بالوں کو چھپائیں, یعنی جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں تک جو ہے اس کو ڈھکنا ہے, اسکارف وغیرہ سے ڈھکنا ہے, باقی پورا چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے. صحیح. تو اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی جواب عرض کیا. مزید کالس لیتے ہیں سلسلے میں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے پہ جا رہا ہو اور اس کی کسی سے ناراضگی ہو تو آیا ان سے مل کر جانا یا ان سے راضی ہو کر جانا یہ ضروری ہے؟ اگر نہیں جائے گا تو کیا اس سے عمرے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے. ویسے ایسا ہے کہ لوگ معافی تلافی تو کرتے ہیں, جی جی, لیکن جن سے بعض اوقات زیادہ ٹھنی ہوئی ہوتی ہے ان سے نہیں ہوتی, ان سے, حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ جو دوست یار عزیز و اقارب ناراض ہیں انہیں راضی کریں, اور قصور ہے تو وہ معاف کروائیں, اور جب ان کے پاس جائیں تو ان لوگوں پر بھی واجب ہے, لازم ہے کہ ان کی معافی کو قبول کریں, کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جو ہے معافی کے لیے آئے اور پھر اسے معاف نہ کرے تو اسے جو ہے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. تو لہذا جب ایسے لوگ جو ہے معافی کے لیے آئیں یا کوئی بھی شخص معافی کے لیے آئے اسے جو ہے معاف کر دینا چاہیے. خیر اگر وہ بغیر ملے بھی جو ہے وہ اگر ایسے چلے گئے تو اس صورت میں حج عمرے پر تو فرق نہیں پڑے گا, حج عمرہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن فقہ کرام نے یہ لکھا ہے, بہتر یہ علماء نے لکھا ہے کہ کیا بھائی کہ دوبارہ آنا اس سے پھر نصیب ہو یا نہ ہو, تو
اپنا قصور وغیرہ معاف کروا کر بچائے. ویسے زندگی اور موت کا تو ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے. اس دور کے اندر جو سفر ہوتے تھے اونٹوں پر اور پیدل اور جس طرح مشقت والے، اب جی تو بالکل 2-3 گھنٹے میں آدمی مکے مدینے پہنچ جاتا ہے بالکل جہاں ایسا سے، ہی ہے، لیکن پھر بھی معافی تلافی تو کرتے رہنا کرے گا. چاہیے. جی مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں. قاری محمد کامران قریشی راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو احرام جو ہے وہ یہاں یعنی کہ اس گھر سے پہننا پڑے گا، جو ہے نا پہن سکتے ہیں، یا وہاں جا کے جو ہے نا پہن سکتے ہیں؟ کس طرح بہتر کس طرح طریقہ ہوگا؟ یہ احرام گھر سے باندھیں، ایئرپورٹ پہ باندھیں، کہاں باندھیں؟ دیکھیں احرام تو آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، صحیح لیکن ابھی نیت نہ کریں. صحیح. دیکھیں صرف چادر پہننے سے وہ نیت. احرام کی پابندیاں نہیں شروع ہوتی. احرام کی جو پابندیاں شروع ہوتی ہیں وہ نیت کرنے سے، صحیح. نیت کے ساتھ تلبیہ کہنے سے. تو اس لیے بھلے آپ گھر سے احرام باندھ لیں، احرام کے نوافل بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہوٹل وہ ایئرپورٹ پہ جا کر جو ہے احرام باندھنا تو وہاں جا کر باندھ لیں، وہیں نفل پڑھ لیں. اور بہتر یہ کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز جب فلائی کرے تو اس وقت آپ نیت کر لیں. صحیح. اصل تو مقام و میقات آتی ہے، صحیح. جو مکے سے کچھ دیر پہلے ایک میقات آتی ہے، بعض جہاز میں اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ صحیح. بھائی میقات آ گئی، جس نے نیت نہیں کی وہ نیت کر کر لے. لے، تو بہتر یہ آدمی کر لے. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سو جاتا ہے، وہ میقات گزر گئی، اس نے نیت نہ کی، وہی اس پر اگر وہ جدہ جا کر نیت کرتا ہے تو اس پر دم لازم ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ جہاز میں جب بیٹھ جائے، جہاز جب فلائی کرے ہوا میں، تو اس صورت میں جو ہے وہ نیت کر لے. حج کی نیت، حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے، تو عمرے کے لیے تو عمرے کی وہ جو ہے وہ نیت کر لے، اور نیت کے ساتھ ساتھ وہ تلبیہ وہ کہہ لے. ٹھیک. تو نیت کب کرنی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا. اچھا حضور، عمرے کے مسائل چل رہے ہیں اور ابھی ہم مسجد عائشہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی تھی. یہ دونوں مقدس مقامات ہیں. ظاہر لوگ اگر یہاں کوئی صرف زیارت کے لیے حاضر ہو جائے، مسجد عائشہ دیکھ کر آتے ہیں، تنعیم چلتے ہیں، ظاہر آدمی گھومنے پھرنے بھی نکلتا ہے، بڑے مقدس مقامات ہیں یہ، تو اب مسجد عائشہ جو پہنچ گیا تو کیا اب اس پر عمرہ کرنا لازم ہو جائے گا کہ وہ احرام باندھے اور عمرہ کرے؟ دیکھیں اگر وہ کوئی شخص صرف فقط زیارت کے لیے گیا ہے، مسجد عائشہ یا تنعیم، اسی طرح حدیبیہ کے مقام پہ جاتے ہیں، صحیح. میقات کے اندر اندر جا رہے ہیں، صحیح. اسی طرح جدہ شریف جاتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. تو میقات کے اندر اندر کوئی ویسی جائے زیارت کے لیے اور واپسی میں اس کا حج عمرے کا ارادہ نہ ہو تو اس پر جو ہے احرام ہونا لازم نہیں ہے. صحیح. یعنی کوئی اگر مسجد عائشہ مقام تنعیم ویسی بھی جائے، روزانہ جائے، وہاں جا کے نوافل پڑھنے کے اعتبار سے، زیارت کے اعتبار سے، تو اس پر جو ہے احرام لازم نہیں ہوتا. صحیح. احرام کب لازم ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص میقات سے باہر جائے. صحیح. جیسے عمومی طور پہ لوگ طائف جاتے ہیں، صحیح. طائف شریف جاتے ہیں اور زیارت کے لیے، تو وہاں بھی ایک میقات آتی ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا، طائف کی، اس سے بھی بعض لوگ آگے جاتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب وہاں سے جب واپسی ہوگی تو وہ احرام باندھنا ضروری ہوگا. صحیح. اس میں بھی کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ طائف تو جاتے ہیں زیارت کے لیے لیکن ایسے آ جاتے ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں. تو واپسی میں جب آئیں گے تو احرام کی نیت، احرام باندھنا یہ لازم ہوگا. یعنی میقات سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کسی بھی نیت سے مکے آئیں گے، صحیح، آپ پر احرام لازم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر میقات کے اندر اندر جا رہے ہیں، صحیح، جیسے کہ مقام تنعیم، مسجد عائشہ، جیرانہ یا حدیبیہ جا رہے ہیں آپ، یہ میقات کے اندر ہے، یا جدہ جا رہے ہیں میقات کے اندر ہے، تو وہاں جانے سے آپ پر احرام لازم نہیں ہوگا. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ وہاں گئے اور وہاں سے واپسی میں اگر آپ کا ارادہ عمرے کا ہے تو پھر آپ کو حل میں یعنی حدود حرم کے باہر سے ہی احرام باندھنا ہوگا، ورنہ حاجت نہیں. اچھا یہ سے بھی آپ جو شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا حل کے حوالے سے، آفاقی کے حوالے سے، جو باہر کے ہیں، جو اندر کے لوگ ہیں، ایک طبقہ جو مکہ شریف میں رہتا ہے جن کا روزانہ آنا جانا بھی ہوتا ہوگا میقات سے باہر اندر یہ وہ، تو یہ ساری سب کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ ٹیکسی والے ہیں یا اس طرح؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، جیسے مدینہ شریف چلے گئے، جی، کوئی کام پڑ جاتا ہے تو مکے آ جاتے ہیں. صحیح. یا بھی پچھلے دنوں کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ان کی گھر والوں کا کوئی پاسپورٹ وغیرہ کھو گیا تھا، ابھی مدینہ شریف میں تھے، ان کو آنا جانا کرنا تھا. صحیح. تو پوچھ رہے تھے کیا میں صرف وہ پاسپورٹ لینے کے لیے جانا ہے مکہ شریف؟ تو میرے عمرے کا تو ارادہ نہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کیونکہ مدینہ شریف جو میقات سے باہر ہے، صحیح، اگر آپ مکے جائیں گے تو آپ کو احرام باندھنا ہوگا، عمرے کا احرام باندھنا ہوگا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے جا رہے ہیں.
تو اسی طرح جن کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے، یا ویسے ہی کوئی رشتہ دار مدینہ شریف میں مکے میں کوئی آیا تو ویسے ہی ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، صحیح، تو ان پر بھی جو ہے احرام باندھنا لازم ہے. یعنی میقات سے باہر سے کوئی بھی شخص مکے میں آئے گا کسی بھی نیت سے، چاہے تجارت کی نیت سے آ رہا ہو، تو میقات سے جو ہے وہ احرام باندھنا یہ لازم یہ ہوگا. ٹیکسی والے جو ہوتے ہیں اسے ان پر بھی یہی ہوگا کہ اگر وہ مکے آ رہے ہیں، مدینہ شریف سے مکے آ رہے ہیں، تو ان پر بھی احرام لازم ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ یقیناً یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ مسائل جو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیسی کیسی صورتیں ہیں. بالخصوص جو حدود حرم سے باہر جاتے ہیں پھر آتے ہیں مکہ شریف میں، ان کے لیے جو احکام ہیں، تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. لیکن ظاہر تجربات ہیں، اس مقدس مقامات پر حاضریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن شاید ایک اچھی خاصی تعداد اس میں احتیاط نہیں کرتی. اور اس صورت میں حکم کیا لگے گا ان پہ؟ گناہ گار تو ہوں گے، انڈرسٹینڈ؟ دیکھیں گناہ گار تو ہوں گے، جی جی. اور دوسری یہ ہے کہ ان پر جو ہے عمرہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اب تو یہ کوئی آ گیا اس طرح، صحیح، جیسے طائف سے آ گئے یا مدینے سے مکے آ گیا، اب نادم ہو گیا صحیح کہ یار یہ تو غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ کسی نے ہوتا، تو اب وہ قریبی کسی میقات چلا جائے. وہاں قریبی میقات طائف کی پڑتی ہے، سب سے قریبی میقات جو ہے وہاں طائف کی میقات چلا جائے، وہاں سے جو ہے عمرے کی نیت کر لے، تلبیہ کے لے. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس صورت میں جو اس پر دم لازم ہوا تھا صحیح وہ ساقط ہو جائے گا. اور اگر بالفعل وہ ایسا نہیں کرتا، وہیں سے احرام مان لیتا ہے، صحیح، تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. صحیح، عمرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اسے دم دینا ہوگا. دم سے مراد وہی بکری حدود حرم میں یہ دینا ہوگا. جی مزید کال. مدینے سے واپسی ہو مکہ کی طرف یا طائف سے مکہ کی طرف حاضری ہو تو کیا احرام باندھ کر ہی آنا پڑے گا؟ جی اگرچہ اس پہ بات ہو گئی ہے، یہ بات ہو چکی ہے، کیونکہ مدینہ شریف سے جب مکہ آتے ہیں بیچ میں ایک میقات آتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح طائف سے جب آتے ہیں مکہ تو طائف کی طرف کی بھی میقات آتی ہے، صحیح، لہذا احرام باندھنا ضروری ہوگا. جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس میاں اور بیوی دونوں صاحب استطاعت ہیں، لیکن ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، جیسے میرا بیٹا ایک چھوٹا ہے جو 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے حج پہ ان کو کہاں رکھ کے جائیں، کیسے جائیں؟ تو اس کے لیے اگر حج کرنا کا کیا حکم ہے، اس میں رہنمائی فرمائیں. جی بچے کو کیا کریں؟ دیکھیں عمومی طور پہ اگر تو ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ بچوں دار، کی نانی ہے، دادی ہیں، تو عمومی طور پہ لوگ ان کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صحیح. ان سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ایسی بھی کوئی صورت کرنی ہوگی انہیں. اور اگر بالفعل ایسا نہیں ہے اور یہ ساتھ لے جانا چاہیں تو ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کا ساتھ لے جانا ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوگا. صحیح. خیر ان پر اگر دونوں صاحب استطاعت ہیں تو انہیں جو ہے حج کی ادائیگی کرنی ہوگی، اور بچے کے لحاظ سے جو ہے یہاں کسی رشتہ دار کے پاس، قابل اعتماد کے پاس چھوڑ کے جائے. ٹھیک. جی اگلی کال. محمد رشید بول رہا ہوں جھیلم سے. ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ عمرے کے لیے جب ایک دفعہ رام باندھ کے عمرہ مکمل ہو گئے تو دوسرے دن یا مطلب اگلے دن دوبارہ اگر عمرے کے لیے جائیں، جو احرام ہے اس کو دوبارہ دھونا ہوتا ہے یا اسی میں دوبارہ کر سکتے ہیں عمرہ؟ جی احرام دوبارہ سے نیا مطلب باندھیں یا دھو کے باندھیں؟ دیکھیں ایک ہی احرام میں بغیر دھلے آپ کئی عمرے کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک عمرہ کر لیا، پھر اسی دن یا 1-2 دن کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو اس کو دھونے کی حاجت نہیں ہے. اسی احرام میں جو ہے آپ مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری، جتنے بھی عمرے کریں گے ہر دفعہ جو ہے حلق کروانا یہ ضروری ہوگا. جی اگلی کال. 7 طواف کے جو چکر ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا احرام کی حالت میں جو ہے استوا جو ہے نا ضروری ہے کہ جو ہے نا 3 چکر کے بعد میں جو ہے کندھوں کو ڈھک دیا جائے. جی استوا جو ہوتا ہے وہ 7 چکر میں ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ استوا مطلب سیدھا کندھا جو ہے وہ ننگا کرتے ہیں. صحیح. تو وہ 7 چکر میں، یعنی جب عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو جب طواف شروع کریں گے، نیت کریں گے، اس وقت آپ استباء کریں گے. اور استباء 7 چکر میں، وہ 3 چکروں میں وہ رمل ہوتا ہے، جو تیز چلنا ہوتا ہے کر کے، وہ 3 چکر میں ہوتا ہے. تو استباء جو ہوتا ہے یہ 7 چکر میں ہوتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر عمرے کے دوران کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی واجب ترک ہو گیا، دیکھیں واجب کو تو ادا کرنا ضروری ہے، اور ورنہ جو ہے دم والی صورت بھی لازم ہو جاتی. مثال کے طور پر واجب یہ ہے کہ عمرے میں جو ہے وہ سعی کے بعد حلق کروایا جائے. صحیح. اب کسی نے طواف کیا، طواف کے بعد سعی سے پہلے حلق کروا لیا، تو اس صورت میں جو ہے ان پر دم لازم ہوگا. ٹھیک. اچھا SMS یہ آیا ہے کہ عمرے پہ جانے کے لیے داماد یا بیٹی کو اگر ساتھ لے جائیں صحیح ہے؟ اب یہ پوچھنے والے اسلامی بہن بھی ہو سکتے ہیں، اسلامی بھائی بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے. میرا نام تہذیب ہے. جو میرا سوال یہ ہے کہ میرے ماں باپ جو نہیں ہیں ان کے لیے میں ابھی عمرہ کر سکتا ہوں؟ بہت لوگ کہتے ہیں یہ عمرہ نہیں ہوتا. جی عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو عمرہ ہوتا ہے یہ سال ثواب ہوگا، یعنی مرحوم کے نام کا آپ عمرہ کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے. تو یہ عمرہ تو آپ کا کہلائے گا، اس کا ثواب اب ان کو پہنچا رہے ہیں. ان کے نام کا عمرہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمرے کا ثواب میرے والدین کو جس مرحوم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ثواب پہنچانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اچھا SMS یہ ہے کہ احرام کے حوالے سے مکی اور ہلی کی تھوڑی سی تعریف بیان کر دیں، اس کا تذکرہ جیسے ہوا تھا ابھی. جی دیکھیں جو مکی ہے، مکے کا رہنے والا ہے، یا ہلی ہے، اس سے بھی ہلی کو بھی حکمی طور پہ مکی کہتے ہیں، یعنی جو میقات کے اندر رہنے والا ہوتا ہے. جی یہ عمرے کا احرام باندھیں گے تو کہاں سے باندھیں گے؟ حدود حرم کے باہر سے. صحیح. اور حج کا احرام باندھیں گے تو یہ حدود حرم کے اندر سے ہی حج کا احرام باندھیں گے. لیکن عمرے کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ہوگا. ہلی کو بھی ہل میں ہی حدود حرم سے باہر ہی جو ہے عمرے کا احرام یہ باندھنا ہوگا. باقی جو آفاقی ہوتے ہیں وہ چاہے حج کے لیے آ رہے ہوں، عمرے کے لیے آ رہے ہوں، میقات سے جو ہے انہیں جو ہے احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے. میری امی نا عمرے پہ گئے تھے تو نا وہ جنت بگی سے پتھر لے کے آئے ہیں، تو وہ قبر میں رکھ سکتے ہیں، اور درود شریف وہ لکھتے ہیں ڈائری پہ، وہ پہ رکھ سکتے ہیں قبر کے اندر. غالباً جنت البقیع سے بتا رہے ہیں نا، پتھر لے آئے کوئی تبرک تو قبر میں رکھ سکتے ہیں، اس تبرک کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی تبرکات رکھنا ثابت ہے روایتوں میں. باقی جو انہوں نے کہا ہے وہ ڈائری ہے جس میں درود پاک لکھتے ہیں تو وہ چیز نہ رکھیں. صحیح. ٹھیک ہے. ویسے جو وہاں سے عمومی طور پہ لانا نہیں چاہیے، ایسے مقام سے جنت البقیع وغیرہ سے، لیکن کوئی لے آیا ہے اور کوئی وصیت کرتا ہے یا اپنے کسی عزیز کی انتقال پر اس کی قبر پہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر امام 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائے اور بعد میں لقمہ ملنے سے کھڑا ہو اور وہ سجدہ صاحب نہ کرے اور دلیل یہ دے کہ میں نے چونکہ اتحیات شروع نہیں کی تھی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا تھا، تو برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا یا نہیں، ہماری نماز کا کیا ہوا؟ جی کیا فرماتے؟ دیکھیں امام نے سوال یہ کیا ہے کہ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، یعنی کھڑا ہونا تھا چوتھی رکعت کے لیے بیٹھ گئے، تو ابھی بیٹھے ہی تھے، 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار ابھی نہیں بیٹھے، اس سے پہلے ہی لقمہ کسی نے دے دیا، انہیں خود یاد آ گیا، اب وہ کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کی حاجت نہیں تھی. ان امام صاحب کا کہنا درست ہے کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا تھا. صحیح. ہاں اگر 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ جاتے تو پھر معاملہ اور ہوتا. صحیح. لیکن اگر فوراً کھڑے ہو گئے، 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں بیٹھے تھے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں تھا، لہذا نماز ہو گئی. ٹھیک. جی اگلی کال. ہم نے پہلے فرض حج کر چکے ہیں، اب اس سال پھر حج کی نیت کی ہے، تو اب اس حج کی ہم کیا نیت کریں گے؟ فرض کی کریں گے، نفل کی کریں گے، یا کسی کو اِصالِ ثواب کے لیے کریں گے؟ جزاک اللہ خیرا. فرض ادا ہو چکا، اب کیا کریں؟ فرض ادا ہو چکا، آپ جتنے بھی یہ حج کریں گے یہ نفل حج کہلائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا، فرضیت تو ادا ہو چکی، باقی کسی کے نام کا کرنا چاہتے ہیں اِصالِ ثواب کے طور پہ، صحیح، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک جی، اگلی کال. وراثت کے بارے میں نے پوچھنا ہے، جو زندگی میں جو وارث ہے اگر زندگی میں اپنے کسی وارثین کے ایک کو اگر دے دے تو وہ جائز ہے؟ جی، زندگی میں کسی ایک کو سارا مال دے دیں. دیکھیں جائز ہونا تو اس اعتبار سے کہ بھائی وہ مالک ہے. صحیح. زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، جس کو چاہے دے نہ دے. اس طور پہ تو وہ مالک دے سکتا ہے، لیکن وہ گناہگار ہوگا. صحیح. یعنی اپنی ساری جائیداد ایک ہی بچے کو دے رہا ہے، بقیہ کو بلا وجہ شرعی محروم کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گناہگار ہوگا. شرعی حکم تو یہ ہے، اول تو یہ ہے کہ وراثت جو ہوتی ہے زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی. صحیح. وراثت کا تعلق جو ہوتا ہے بعد مرنے کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ زندگی میں تقسیم کرنا یہ گفٹ کہلاتا ہے، تحفہ دے رہا ہے، وراثت نہیں ہے. کوئی جائیداد تقسیم کرنا یہ وہ وراثت والا قانون اس میں نہیں لگتا. صحیح. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر دے رہا ہے تو پھر سب کو دے. صحیح. تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر دے تو یہ افضل ہے. لیکن اگر چاہے تو بھائی بیٹے کو 2 بیٹی کو 1 ایسا بھی کرنا چاہے تو یہ بھی جائز، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دے. البتہ کوئی دینی طور پہ فضیلت رکھتا ہے، والدین کا زیادہ فرما بردار ہے، اس طور پہ اس کو زیادہ دے دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اچھا، ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ حدود حرم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ حرم کے حدود ہیں، جو لوگ گئے ہیں باؤنڈری جس کو ہم کہتے ہیں. جی باؤنڈری ہے، یہ باقاعدہ بیان کی گئی ہے شریع کی طرف سے کہ یہ حرم کی حدود ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ فاصلے پر ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 127 کلومیٹر بنتی ہے یہ اگر راؤنڈ اباؤٹ دیکھا جائے تو. لیکن بعض جگہ تھوڑی طویل ہے، بعض جگہ تھوڑی کم ہے، اس طرح ہے. یعنی کہ بالکل ایک اس میں نہیں ہے. تو لہذا یہ ایک حدود بندی ہے، باقاعدہ ہر جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جو ہے حدود حرم شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ختم ہو رہا ہے. جی. تو وہ حدود حرم کہلاتے ہیں. صحیح. اس کے بعد والا حصہ جو کہلاتا ہے وہ حل والا حصہ کہلاتا ہے. حدود حرم سے باہر، میقات سے اندر، یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات سے پہلے والا حصہ یہ حل والا حصہ کہلاتا ہے. یعنی ہم جو یہ کہتے ہیں کہ حرم میں ایک نیکی کا ثواب لاکھ کے برابر ہے، تو یہ حدود حرم حدود حرم کے اندر ہی ہے. جی اگلی کال لیں گے. سر ہم جب طائف سے یعنی کہ جدہ آ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا یہ رہا کہ احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اگر مکہ میں ہم ٹچ نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی لازمی ہے، یعنی کہ میقات کراس کر کے آتے ہیں نا وہ لوگ جو بھی طائف سے آتے ہیں یا مدینہ شریف سے آتے ہیں، ان کے لیے بھی احرام باندھنا ضروری ہے. وہ مکہ جا ہی نہیں رہے نا، جدہ شریف جا رہے ہیں. جی. دیکھیں بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جو مکہ شریف آ رہا ہو، جی حرم میں آ رہا ہو، تو جو مکہ نہیں آ رہا جدہ شریف جا رہا ہے، یعنی مکے سے بھی ہوتے نہیں گزرے گا. یعنی کہہ رہے ہیں حدود حرم سے باہر جی نکل وہ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ان پر احرام لازم نہیں ہے. ورنہ تو کتنے لوگ جو ہے میقات میں رہتے ہیں، ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میقات سے یعنی کوئی شخص مکے آ رہا ہو تو جو بھی جس میقات سے گزرے گا وہاں سے احرام باندھنا لازم ہوگا. طائف سے مکہ آ رہا ہو تو احرام باندھنا لازم ہے. طائف سے اگر وہ مدینہ جا رہا ہے یا طائف سے جو جدہ جا رہا ہے اور دوران راستہ وہ مکے سے ہوتے ہوئے نہیں گزرے گا تو ایسی صورت میں اس پر احرام باندھنا لازم نہیں ہے. اچھا، یہ ویسے تو بے شمار حکمتیں ہوں گی، لیکن ہم یہ بھی تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ در حقیقت اللہ کے گھر کی، مکہ مکرمہ کی اس کی تعظیم ہے کہ جو بھی یہاں داخل ہوگا تو احرام کی حالت میں اسے داخل ہونا بالکل ایسے ہی. جی مزید کال لیں گے ہم. کیا عورتوں کے لیے ہر دفعہ عمرہ کر کے غسل کرنا لازمی ہے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے غسل کرنا لازم نہیں ہوتا. مرد اس لیے اصل میں غسل وہ کرتے ہیں کہ ظاہر وہ حلق کرواتے ہیں اکثر، تو بال وغیرہ ہوتے ہیں جسم پہ، تو اس لیے وہ غسل کرنا شرعی طور پہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے حلق کروا لیا یا خاتون نے جو ہے وہ تقصیر کروا لی، اب وہ مزید عمرہ کرنا چاہ رہی ہے تو پہلے اسے غسل کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. بغیر غسل بھی وہ مزید عمرے کر سکتی ہے. جی اگلی کال. ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ادھر کام کرتے ہیں، تو یہ جو عمرے کے لیے احرام باندھنا یہ مسجد عائشہ صدیقہ جانا ضروری ہے یا حرم کی حد جو ادھر مقرر کی گئی اس سے باہر ہو کے نیت کر کے دوبارہ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ اب جس میں حدود حرم سے باہر کہیں بھی جی یہ مکہ شریف کے انہوں نے کہا کہ وہاں کام کرتے ہیں تو عمومی طور پر لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں نا، تو ذہن میں یہ ہے کہ مسجد عائشہ جانا پڑے گا.
مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اصل میں وہ مقام ہے حدود حرم سے باہر، تو مسجد عائشہ وہاں ہی جانا ضروری نہیں ہے، حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ پہ جا کر وہاں نیت کر کے تلبیہ کہہ کے آ سکتے ہیں. تو اصل ہے حدود حرم سے باہر جانا، وہ چاہے مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، یا کسی بھی مقام پر جائے، حدود حرم سے باہر جا کر وہ نیت کر کے آ سکتے ہیں. اور ویسے بھی وہاں پر جو مسجد عائشہ ہے یا جیرانہ کا مقام ہے، وہاں پر بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے، وضو خانے، واش روم وغیرہ، بڑا باقاعدہ اہتمام ہے. پھر کنوینس کا بھی وہاں سہولت موجود ہوتی ہے، گاڑیاں وغیرہ. لیکن اصل مسئلہ تو یہی، جس طرح اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں احرام تو بندہ ہوٹل سے بھی باندھ سکتا ہے نا. صحیح. اصل مسئلہ تو نیت کرنے کے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مسجد حرام شریف سے احرام باندھ لیا، وہیں نفل پڑھ لیا احرام کے، ٹھیک ہے، نیت نہیں کی. نیت کے لیے وہ حدود حرم سے باہر گیا، گاڑی میں بیٹھ کے وہیں اس نے نیت کر لی، باہر واپسی وہ دوبارہ آ گیا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اصل نیت ہے، نیت کے لیے جاتے تو نیت کے لیے جو ہے وہ حدود حرم سے باہر جانا ہوگا، نیت اور تلبیہ کہنی. ٹھیک ہے جی. مزید کال. جی مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ کوئی شخص عمرہ کے لیے گیا ہے اور اس نے طواف کے تو پورا کر لے 7 چکر، لیکن پھر وہ اپنے ہوٹل واپس چلا گیا، اس نے نہ صحیح کی اور نہ وہ حلق کروایا، تو اگلے دن اس نے یہ باقی عمل کیے، صحیح بھی اس نے اگلے دن کی اور حلق بھی اگلے دن کروایا، تو کیا اس پہ دم لازم ہوگا؟ اس نے جا کے احرام بھی اتار لیا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں طواف کرنے کے بعد صحیح واجب ہوتی ہے، پھر حلق کرنے سے احرام سے نکلتا ہے، تو اس طرح تو حالت احرام میں ہی تھا وہ، ٹھیک ہے. اب اس نے اگر احرام کی خلاف ورزیاں جو بھی کی ہیں، مثال کے طور پہ احرام اتار دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، پورے دن اس نے پہن لیے، جیسے کہا 12 گھنٹے اس سے زائد، تو ایسی صورت میں جو اس پر دم لازم ہوگا. صحیح. بعد میں اگلے دن اس نے صحیح اور حلق کروا لیا، عمرہ تو ہو گیا، لیکن احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس نے جو ہے اس پر دم لازم ہوگا. اسی طرح جو بھی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے، کسی پہ صدقہ لازم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جو اس پر جو ہے کفارہ لازم ہوگا. جی مزید کال. بتائیے کہ جب میقات جو ہے ہم طائف کی طرف سے جب واپس آتے ہیں تو آپ کی زیارت کے طور پہ ہم وہاں پہ گئے ہیں، تو واپسی میں آپ ہماری نیت نہیں ہے کہ عمرے کرنے کی، کیا پھر بھی احرام باندھنا ضروری ہوگا؟ جی طائف چلے گئے زیارت کرنے، واپسی آ گئے. جی دیکھیں میں نے عرض کی وضاحت کے ساتھ، آپ میقات کے اندر کسی بھی جگہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، واپسی آپ کی نیت نہیں ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ جب بھی میقات کو کراس کریں گے، صحیح، واپسی میں بہر صورت مکہ آنے کا ارادہ ہے، مکہ آنے کا ارادہ ہے، صحیح، اور اگرچہ آپ کا عمرے کی نیت نہیں ہے، پھر بھی آپ پر لازم ہوگا احرام باندھنا. صحیح. اگرچہ آپ زیارت کی غرض سے گئے ہیں، صحیح، اور واپسی میں جو آپ کی نیت عمرے کی نہیں بھی ہے، پھر بھی کسی بھی غرض کے لیے مکے آپ آ رہے ہیں، یعنی میقات سے باہر سے جو بھی آنے والا مکے میں کسی بھی نیت سے آئے، اس پر جو ہے حج عمرے کا احرام باندھنا، حج یا عمرے کا احرام باندھنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. میقات کے اندر اگر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جیسے جدہ، جیسے بھی کہا مسجد عائشہ، حدیبیہ، جیرانہ کے مقام پر آنا جانا کر رہے ہیں، اس میں احرام ضروری نہیں ہے. اس میں احرام جب بھی ضروری ہوگا جب واپسی میں آپ کا عمرے کا ارادہ ہو. لیکن میقات آپ نے کراس کر لی ہے، جیسے اب طائف شریف چلے گئے، وہاں سے واپسی میں جو ہے آپ کو بہر صورت مکے آ رہے ہیں تو آپ کو عمرے کا احرام باندھنا ہی پڑے. یہ واقعی بہت زبردست بات ہے اور بہت آسان بات ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے میں ہمیں مشقت ہو. بہت آسان سی بات ہے کہ میقات کو کراس کیا آپ نے اور مکے شریف آنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو بس آپ نے پھر احرام آپ نے باندھنا ہوگا. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مسجد حرم سے باہر طواف کر سکتے ہیں؟ جو باہر کی دیواریں ہوتی ہیں ادھر چکر لگا کر؟ یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے، ایک تو مطاف کی جو جگہ ہوتی ہے، کھلا آسمان، اور اس کے سائڈ پہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات رش ہوتی ہے، وہ نیچے نہیں جا سکتے، اوپر جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی طواف کر سکتے ہیں. ویسے وہ طواف کی تو جتنی بھی جگہ ہیں اوپر جو منزلیں بنی وہ بنی طواف کے حساب سے یوں مطلب سب طواف کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے اصل میں بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ آتی ہیں دیواریں آتی ہیں، بیچ میں ایسا مقام آتا ہے کہ وہ کعبہ شریف نظر نہیں آتا، تو ایک وہ ہے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسی جگہ پہ طواف کریں کہ بیچ میں کوئی آڑ نہ آئے. صحیح. لیکن بعض اوقات بہت رش ہوتا ہے تو مجبوراً اوپر کرنا پڑتا ہے، یا جو ویل چیئر والے ہوتے ہیں ان کو تو
نیچے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں اگر وہاں سے اوپر سے بھی انہوں نے طواف کر لیا طواف ہو جائے. ٹھیک جی. مزید کال. جی مفتی صاحب مقصد یہ بولیں کہ جو جاب کرتے ہیں وہاں پہ تو وہ بھی احرام باندھ کے آئے ہیں, حدود احرام سے باہر نکلتے ہیں تو اس میں تو یہ جو بس والے ہیں یہ تو نہیں باندھتے, مدینے سے جب ہم آ رہے ہوتے ہیں واپسی تو وہ تو نہیں باندھ کے آتے احرام. تو صورت میں مقصد یہ کہ کیا وہ بھی باندھیں گے؟ تھوڑا سا اس بارے میں ذرا اصلاح فرما دیجیے میری. جی دیکھیں ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک تو حکم یہی ہے. صحیح ہے. اب وہ نہیں باندھتے, وہ کس امام کو فالو کرتے ہیں یا کس مفتی کے فتوے پہ چلتے ہیں وہ بات الگ ہے, لیکن ہمارے نزدیک حکم یہی ہے. ہمارے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں, احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو بھی جو ہے میقات کراس کرے گا واپسی میں اگر وہ مکے آ رہا ہے چاہے کسی بھی نیت سے آ رہا ہو اس پر جو ہے احرام باندھنا لازم ہوگا. جی مزید کال. عمرہ ایک مکمل کر لیا, دوسرے عمرے میں مسجد عائشہ جانے کے لیے احرام جو ہے ہوٹل سے لپیٹ لیا اور مسجد عائشہ جا کے نفل پڑھ کے نیت کر لی, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کیونکہ احرام جو آپ نے پہنا ہے در حقیقت ابھی آپ کی نیت نہیں ہے. صحیح. صرف چادر اوڑھنے سے آپ احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی. آپ ہوٹل سے بلے احرام باندھ لیں. صحیح. نیت جو ہے آپ مسجد عائشہ جا کے کریں, وہیں اگر نفل ادا کرنے ہیں تو وہیں سے نیت کر کے آپ آ جائیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جی مزید کال. جب امام صاحب کے ساتھ چوتھی رکعت میں اتحیات پہ ملا جاتا ہے تو ہمیں اتحیات کہاں تک پڑھنی چاہیے؟ جی دیکھیں اس صورت میں ہمیں اتحیات عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھنی چاہیے, آگے درود شریف نہیں پڑھنا, کیونکہ امام کے سلام پھیرنے کا ہم نے کھڑے ہونا ہے, اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنی ہیں, تو جو ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھیں. اب ظاہر عبدہ و رسولہ تک جلدی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم تشہد کی تکرار کرتے رہیں. صحیح. وہیں تک عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھیں. جی سلسلے میں آخری کال لیں گے ہم. عمرے پہ گیا تھا اور میں طیف چلا گیا, طیف سے واپسی آتے ہوئے ہم نے احرام نہیں باندھا, تو اب ہم آ گئے پاکستان, اب کیا کریں؟ پاکستان اللہ اللہ طائف سے واپسی آ گئے. لیکن اس صورت میں آپ پہ جو ہے وہ دم لازم ہے, عمرہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے. اچھا عمرہ قضا ہو گیا؟ جی اور دم بھی. جی تو لہذا جب بھی آپ نے جانا ہو اللہ آپ کو لے جائے تو آپ نے اس عمرے کی قضا, یعنی عمرہ اب لازم ہو گیا, عمرہ آپ نے کرنا ہی. اور آپ جو ہے پاکستان آ گئے ہیں تو آپ کو دم بھی دینا ہوگا. اب چاہے وہاں جا کر دیں, یہاں کوئی یہاں سے جا رہا ہو وکیل بنا اس کو پیسے دے دیں, وہاں آپ کی طرف سے حدود حرم میں جو ہے وہ دم دے دیں. مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا اور عمرے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی. یقیناً بہت ساری باتیں تو ابھی باقی ہیں, تو تھوڑا سا ہی اس پر کلام کیا گیا. اور جس طرح شروع میں عرض کیا گیا کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہر سال حج پر جاتی ہے اور پورے سال لوگ عمرے پر جاتے رہتے ہیں. بالخصوص رمضان کے مبارک مہینے میں تو حج جیسا ہی سما ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے. لیکن اگر بغیر سیکھے بغیر علم حاصل کیے ان مقامات پر جائیں گے تو ظاہر بعض صورتوں میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, دم بھی لازم ہو جاتے ہیں. جس طرح بھی یہ آخری جو کال آئی انہوں نے یہ کہا کہ ہم طائف گئے تھے اور واپس گھر آ گئے, اپنے ملک آ گئے اور عمرہ ہی نہیں کیا. تو مفتی صاحب نے یہی ارشاد فرمایا کہ اب عمرہ کی قضا بھی ان پر لازم ہو گئی اور دم بھی لازم ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہیں. اگر علم ہوگا, رہنمائی حاصل کر لیں گے تو اس طرح کی غلطیوں سے بھی بچ جائیں گے. دم لازم ہوا اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. تو لہذا جب بھی یہ سعادت نصیب ہوں, بھلے کئی دفعہ جائیں لیکن ہر دفعہ کوشش کریں کہ آپ اس کو پڑھ لیں. کتاب کو رفیق المعتمرین ابھی اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی, یہ عمرے کی کتاب ہے. حج کے حوالے سے رفیق الحرمین یہ حج کی کتاب ہے. یعنی سب کچھ لکھ کر دے دیا, بتا دیا. الحمدللہ سوشل میڈیا یعنی یہ جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہاں سے بھی یہ چیزیں فراہم کی جاتی ہیں, سیڈیاں موجود ہیں, بہت سارا مواد موجود ہے. اب آدمی کوشش ہی نہ کرے اور وہی کہ دیکھا دیکھی کر لیں گے تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم امید کرتے ہیں, کوشش بھی کی گئی کہ بہت ساری باتیں سکھائی جائیں. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے مل